جیسا جیسا دن گزرتا ہے اور عید سے ہم نزدیک ہوتے ہیں، اسی حساب سے ہماری خوشیوں میں اضافہ ہوتا ہے۔ رمضان کا جب پہلا دن تھا، پہلا دن گزر جانے کے بعد معمولاً ہمارے چہرے پر مسکراہٹ کے آثار نمودار ہوتے ہیں۔ ایک دن گزر گیا، 2 دن گزر گئے، 3 دن گزر گئے، اب یہ 1 دن 5 دن میں، 5 دن 10 دن میں، 10 دن 30 دن میں تبدیل ہونے جا رہے ہیں، اور یہ سوچ کر کہ کل عید ہوگی، پرسوں عید ہوگی، رمضان کا مہینہ نکل گیا، یقیناً ہم خوش ہوتے ہیں، جبکہ مولا امام سجاد علیہ السلام ایک نسخہ آپ دے رہے ہیں، ذرا غور کیجئے گا کہ مولا کیا فرماتے ہیں۔ ہر مومن کو ہر دن، ہر انسان کو ہر دن 3 مصیبتوں کا سامنا اس کو کرنا پڑتا ہے۔ ہر آئے دن 3 مصیبتوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ چاہے نہ چاہے یہ 3 چیزیں ہمارے سامنے کھڑی ہے، ہم ان 3 چیزوں سے، مصیبتوں سے کیا درس لیتے ہیں؟ پہلی مصیبت یہ ہے کہ جتنا دن گزرتا ہے اسی حساب سے انسان کی عمر کم ہو جاتی ہے۔ جب 1 دن گزر گیا تو سمجھ لے کہ اس کی عمر میں 1 دن کم ہو گیا، 2 دن کم ہو گئے، 3 دن کم ہو گئے، یعنی ہم در واقع دن کے گزرنے کے ساتھ ساتھ عمر کی کمی کی طرف، کم ہونے کی طرف ہم جا رہے ہیں، عمر بڑھنے کی طرف ہم نہیں جا رہے ہیں۔ عمر میں سے کم ہو رہا ہے، زندگی میں سے کم ہو رہا ہے، جبکہ مولا فرماتے ہیں کہ اگر دنیاوی کوئی چیز کم ہو جائے تو وہ قابل جبران ہے۔ تھوڑا پیسہ کم ہو گیا اس مہینے میں، تھوڑا پیسہ کم ہو گیا، کھانا تھوڑا کم ہو گیا، تو وہ قابل جبران ہے۔ دوسرے مہینے، تیسرے مہینے میں آپ کوئی جگاڑ کر کے اس کو برابر آپ کر سکتے ہیں۔ دنیاوی جو کم بیشی ہے اس کے بیلنس کو آپ برابر کر سکتے ہیں، جس کے نتیجے میں انسان کو ممکن ہے کمی کا احساس زیادہ نہ ہو۔ لیکن جب انسان کی عمر کم ہو جاتی ہے تو کیسے جبران کرے؟ 1 دن عمر کا کم ہو گیا، 2 دن کم ہو گئے، 3 دن کم ہو گئے، 1 مہینہ نکل گیا، کیسے پورا کریں؟ بعض اوقات یہ حسرت رہ جاتی ہے کہ خدا نخواستہ اگر ڈاکٹر کہے کہ 1 ہفتہ سے زیادہ اس کی زندگی نہیں ہے، 1 دن سے زیادہ اس کی زندگی نہیں ہے، 1 گھنٹے سے زیادہ اس کو مہلت نہیں ہے، تو 1 گھنٹہ اگر ہم خریدنا چاہے، بڑھانا چاہے، 1 دن بڑھانا چاہے، 1 ہفتہ بڑھانا چاہے، تو دنیا بھی آپ رکھ دے، کائنات بھی آپ اس کی قیمت میں رکھ دے، عوض میں رکھ دے، کائنات کے عوض میں نہ 1 ہفتہ، 1 دن، 1 گھنٹہ بھی انسان نہیں بڑھا سکتا ہے۔ جب عمر کم ہو جائے، جب عمر اپنے اختتام پذیر کو پہنچے، تو ہم اس عمر میں نہ 1 دن،
نہ 1 گھنٹہ، نہ 1 منٹ، نہ 1 سیکنڈ ہم اضافہ کر سکتے ہیں۔ دن کے نکلنے کے ساتھ انسان کی عمر کم ہوتی ہے، اس کے باوجود انسان درس حاصل نہیں کرتا ہے، اس کو احساس نہیں ہے کہ کس طرح کا سرمایہ کم ہو رہا ہے، ایک عظیم سرمایہ جس کا عوض متبادل نہیں ہے وہ کم ہو رہا ہے۔ یہ پہلی مصیبت۔ دوسری مصیبت، دن میں 1 مرتبہ، 2 مرتبہ، 3 مرتبہ، 4 مرتبہ، 5 مرتبہ کھائے بغیر انسان نہیں رہ سکتا ہے۔ جو روٹین اس نے بنا رکھا ہے 3 ٹائم کھانا، کچھ نہ کچھ تو وہ کھاتا ہے، پیتا ہے، لیکن کیا کھاتا ہے، کیا پیتا ہے؟ قرآن کی آیت فَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانُ إِلَىٰ طَعَامِهِ، جو وہ کھاتا ہے دیکھیں کیا کھا رہا ہے، حلال ہے، حرام ہے، پاک ہے، نجس ہے، مباح ہے، غصبی ہے، اپنا ہے، دوسرے کا ہے، کیا کھا رہا ہے؟ دسترخوان پر جو چیزیں آتی ہیں کدھر سے آ رہی ہیں؟ خود کھا رہا ہے، بچوں کو کھلا رہا ہے۔ تو یہ جو کچھ انسان کھاتا ہے ہر دن 2 صورتوں سے خالی نہیں ہے، یا جو کچھ یہ کھا رہا ہے سب کے سب حلال ہے یا حرام ہے، یا میں حلال کھا رہا ہوں یا میں حرام کھا رہا ہوں۔ دونوں صورتوں میں انسان کو کس چیز کا سامنا کرنا پڑے گا؟ ایک میں حساب و کتاب کا سامنا کرنا پڑے گا، ایک میں عقاب اور عذاب کا سامنا کرنا پڑے گا۔ میں کھا رہا ہوں، میں پی رہا ہوں، کھلا رہا ہوں، لیکن اگر حلال ہے تو بھی چھٹکارا نہیں ہے، حساب دینا پڑے گا۔ کیا کھایا، کتنا کھایا، کہاں سے لیا، کہاں سے کھایا؟ حلال چیزیں جو انسان کھاتا ہے روزانہ کی بنیاد پر ہر چیز کا حساب دینا پڑے گا۔ خدا نخواستہ حرام چیزیں، حرام لقمہ اگر اس کے جسم میں چلا جائے تو اس کا جو عقاب ہے، عذاب ہے، اس کا انتظار کرنا پڑے گا۔ جب 19ویں شب مولا امیر المومنین کے دسترخوان پر ام کلثوم کی طرف سے افطاری کا اہتمام ہوا تو دودھ بھی رکھا گیا، نمک بھی رکھا گیا۔ مولا نے فرمایا بیٹی ایک اٹھاؤ، 2 چیزوں کو کھاتے ہوئے آپ کے باپ کو آپ نے کب دیکھا ہے؟ ایک چیز اٹھائے۔ پیغمبر کا فرمان ہے کہ دنیا کی جو چیزیں ہیں فی حلالہا حساب و فی حرامہا عقاب۔ میں نہیں چاہتا ہوں کہ روز قیامت حلال چیزوں کے حساب دینے کے لیے میں صف میں کھڑا رہوں۔ ایک مرتبہ صلوات پڑھیں۔ بس دوسری مصیبت جو ہے، اگر انسان حلال کھا رہا ہے تو حساب کا انتظار کرنا پڑے گا۔ اس حساب سے وہ کھائیں کہ مجھے کل حساب دینا ہے، مجھے کل حساب دینا ہے، مجھے کل حساب دینا ہے۔ اور اگر خدا نخواستہ اس کے دسترخوان پر حرام چیزیں آ رہی ہے تو اس انتظار میں رہے کہ مجھے کل اس کا عقاب برداشت کرنا پڑے گا۔ یہ 2۔ تیسری مصیبت، جس طرح سے انسان کی عمر کا دن گزرتا ہے اسی حساب سے وہ اپنی منزل سے، جائے گاہ سے قریب ہو رہا ہوتا ہے۔
آخرت سے وہ نزدیک ہو رہا ہوتا ہے۔ ایک دن جب گزرتا ہے تو ایک قدم نزدیک ہوا، 2 دن جب گزر گئے تو 2 قدم وہ نزدیک ہوئے۔ اب اس کی جو منزل ہے، جائے گاہ ہے، کیا معلوم کس کو؟ ممکن ہے جہنم ہو، ممکن ہے جنت ہو۔ ہر دن کے گزرنے کے ساتھ ساتھ، ہر ہفتے مہینے کے گزرنے کے ساتھ ساتھ انسان یا جہنم سے قریب ہو رہا ہے یا جنت سے وہ انسان قریب ہو رہا ہے، لیکن قریب ہو رہا ہے۔ مولا امیر المومنین فرماتے ہیں کہ ان الیوم حساب وغدا ان الیوم عمل لا حساب وغدا حساب لا عمل۔ آج کے دن اور کل کے دن، دنیا کے دن اور آخرت میں فرق یہی ہے کہ دنیا کی زندگی حساب و کتاب کی زندگی نہیں ہے، اس میں انسان نے عمل کرنا ہے، کرنے کے لیے، انجام دینے کے لیے انسان آیا ہے۔ اور آخرت کی جو زندگی ہے وہ عمل کی زندگی نہیں ہے، وہاں عمل انسان نہیں انجام دے سکتا ہے۔ وہ کل جو ہے نا، وہ یوم حساب ہے، اس دن حساب و کتاب ہونا ہے۔ اس سے پہلے کہ کوئی آ کر اس دن ہمارا حساب و کتاب کرے، ہمیں خود چاہیے کہ اپنا حساب و کتاب خود کرے۔